اچھا آپ کے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصے نہیں چلنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ماحول ایسا ہی ہے جس طرح اکتوبر نومبر کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں چل سکتی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک چلانے میں پہلے دیکھیں نا مارشل لاء جتنے بھی تھے، ضیاء الحق، ایوب خان، پرویز مشرف، تینوں میں دو چیزیں کامن تھیں. ایک تو تینوں بڑے پاپولر مارشل لاء تھے، جب لگے تھے پوری پاکستان ان کے ساتھ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ پہ ڈالر آ رہے تھے. اب اس وقت جو سچویشن ہے، نہ ان کی پاپولیرٹی ہے، نہ اس وقت جو ہے وہ ڈالر آ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، جب دونوں میں سے ایک چیز تو منیمم چاہیے نا. آپ کو ڈالر چلیں پہ ڈالر ارینج کر لیں اگر پاپولیرٹی ایشو نہیں ہے تو. سو نہ اب تو ماشاء پاپولیرٹی اللہ کی صورت میں ڈالر تو نہیں آ سکیں گے، بڑا مشکل ہے. ابھی نہیں آ رہے، ابھی بھی تو سچویشن ویسی ہے نا. ابھی نہیں آ رہے. سعودی عربیہ سے کتنا کلیم کیا گیا تھا، کتنے بلین ڈالر آ جائیں گے. امریکہ سے کہا نہیں، گیا. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنا بھی لیتی ہے تو آپ کے خیال میں جو سچویشن ہے اس کو تو کنٹرول کرنا اس وقت ویسے بھی بڑا مشکل ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. نہیں، لیکن باہر ایک اسٹیبلٹی تو آ جائے گی. پاکستان جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ پھر نظریہ بدل جاتا ہے اس کو دیکھنے کا. پاکستان کوئی مطلب از ناٹ اے ٹائنی اسٹیٹ، افریقن ٹائنی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، سب سے ایٹمی طاقت ہے. تو یہ تو اپنی ریلیونس بنانے کی بات ہے کہ آپ نے کیسے ریلیونس اپنے آپ کو بنانا ہے، تو کرنا یہ ہے. جو ارلی الیکشن کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، آپ کے الیکشن خیال تو میں ہونے فورٹ ہونا. نہیں تو پھر اس میں ایونچولی اگر تو الیکشن میں جانا ہے تو پھر تو اداروں کی مدد کے بغیر تو الیکشن میں جایا نہیں جا سکتا جب تک ان کی طرف سے یس اور نو نہ ہو. بڑا کلیئر مطلب الیکشن کال آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حکومتوں کے لیے، تو پھر کیسے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، الیکشن کے علاوہ اداروں نے بھی تو سروائیو کرنا ہے نا. اداروں بھی ایک مستحکم پاکستان کے ساتھ ہی ادارے وابستہ ہے نا. پاکستانی مستحکم نہیں ہے تو ادارے کیسے مستحکم ہوں گے؟ سو اداروں کی بھی مجبوری ہے کہ عمران خان از اے پولیٹیکل ریالٹی. آپ لو ہم اور ہیٹ ہم، یو کانٹ اگنور ہم. میں روز دیکھتا ہوں جو کئی جو ہے نا اپنے ہمارے جو اینکرز بیٹھے ہیں جن کا تعلقات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی غصہ بہت ہے. بھائی غصہ تو بہت ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، مگر ایک غصے تو نہیں حقیقت کو بھی چلتا. ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا لیکن اب یہ جو ماحول بن رہا ہے آپ کے خیال میں، اگر میں واپس اس بل کی طرف آؤں جس کو قانون بنانے کی کوشش ہے، پی ٹی آئی تو چلی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف، الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہے مزید اس کے ریویو کے لیے، تو آپ کے خیال میں کیا ایسی سچویشن بن سکتی ہے، آپ خود بھی لائر ہیں، کہ کیا ایسا بنا ہوا قانون واپس ریورس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز کی نہیں ہے، ہم نے تو صرف تشریح کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ صحیح تشریح نہیں کر سکا. نہیں، تشریح کرنے کا اختیار تو آئین کے تحت سپریم کورٹ کا ہے نا. پارلیمنٹ کا تو اختیار نہیں ہے تو پھر تشریح اس کرنا. اختیار کو کیسے نہیں سرپاس کیا دیکھیں، انہوں نے؟ اس کے دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. حکومت جو ہے وہ کیوں یہ نوئنگلی کہ ایک ایسا قانون جو کہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہونا ہی ہونا ہے، وہ کیوں لے کے آئی ہے؟ اس لیے کہ حکومت انٹینشنلی چاہتی ہے کہ یہ لڑائی بڑھے. اور اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. عطا تارڑ صاحب کے دادا آپ کو معلوم ہے، رفیق تارڑ صاحب پہ الزام تھا کہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے اور وہاں ججوں کو خریدا گیا. پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بار بار بات کی. اور اس کے بعد جو ایک تو ان کا یہ ہے کہ شاید ہم جج مینیج کر لیں، اور جج جس طرح کہ سپریم کورٹ کو اپنے مرضی سے ججوں سے پیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں شاید ہم کامیاب ہو جائیں. اور اگر دوسری پھر صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں نکال دے اور ہم پھر یہ نیریٹو بنا سکیں کہ دیکھیں ہمیں ہر دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ نکال دیتی ہیں. سو دیز آر دا ٹو تھیمز جس کے اوپر نون لیگ اس وقت جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا، ہر ایک کو پتہ ہے یہ قانون تو کالعدم ہونا ہے، اس کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر سادہ اکثریت سے جو ہے وہ بدل لیں تو پھر تو عدالتیں ختم ہوگی نا. نہیں یعنی آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ جائے گی درخواست تو وہ اس قانون کو اڑا دیں گے؟ وہ اس لیے نا کہ سیدھا سیدھا آرٹیکل 8 کے خلاف ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ سادہ اکثریت سے تو نہیں نا ناکام بنا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن ہے. 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ اچھا اب لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اب لیکن اگر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ حکومت صرف ڈیلی ٹیکٹکس کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جتنا پرولونگ کر سکے اس مخصوص نشستوں کے نہ ملنے کو. اس کی کیا وجہ، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، حکومت تو جلدی کر رہی ہے. حکومت تو چاہتی ہے کہ فوری طور پہ ملے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ لا سکے. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ ابھی تک وہ کر نہیں پا رہے. یہ تو ڈسپریٹ ہیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے لا بھی ایک دن میں سارا پاس کیا، یہ آئینی ترمیم بھی اس طرح سے لانا چاہتے ہیں، بٹ یہ لا نہیں پائیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ایشوز ہیں ان میں ایک تو دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ بحران بڑھا کے تو حکومت، اگر میں حکومت میں ہوں
تو میں تو چاہوں گا کہ ملک میں پرامن رہیں چیزیں, بحران نہ لگے, نارمل لگیں چیزیں, سو دیٹ کوئی کانفیڈنس آئے لوگوں کا. اگر حکومت ہی 24 گھنٹے بحران بڑے کرنے شروع کر دے, کبھی کہہ دیتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے لگے ہیں, پھر ہم آرٹیکل 6 لگانے لگے, ہم یہ کرنے لگے ہیں, وہ کرنے لگے, اس کے نتیجے میں تو ایک بحرانی کیفیت ہی ہے نا. تو دس از امپورٹنٹ دیٹ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا پڑے گا. لیکن یہ جو ملٹری کورٹس کی بات کی, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا آرٹیکل 6 کا, تو آپ کے خیال میں اتنا افورڈ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں جائے گا, تو اس کے بعد بند گلی میں نہیں چلی جائے گی لیڈرشپ؟ عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب مجھے ویسے پی ٹی آئی والوں کی بھی اس پہ سمجھ نہیں آتی. ملٹری کورٹس پہ عمران خان کا کیس چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں تماشا لگے گا. تو پھر خان صاحب کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوج کی تحویل میں نہ دیا وہ جائے. ایسے ہی میں خیال ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہوا ہے نہ دیا جائے, آپ نے رہنا بھی ہے ڈیالے ہے ادھر ہو جائے. بلکہ دیکھو نا کتنا مذاق بنے گا. میرے اگر ایز اے پاکستانی میں سوچوں تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایک ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے, بیکاز آپ کا پوری دنیا میں مذاق بنے گا کہ سب سے بڑا لیڈر جو ہے پاکستان کا, اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں تو ایمنسٹی اس پہ کیا کہے گی, امریکہ کیا کہے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو انٹرنیشنل ہمارے حالات ہیں کہ آج 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں کر سکے. نہیں, کسی یورپی یونین کے لیڈر نے کبھی ان کو کال نہیں کیا. کبھی انہوں نے کال کی مبارک کے لیے یو کے پرائم منسٹر کو, اس نے آگے سے جواب نہیں دیا. امریکہ کے پریزیڈنٹ کو تو خیر بھول ہی جائیں انہوں نے کیا کرنا ہے. سو آپ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے اوپر 5 ملکوں کی میٹنگ بلائی, پاکستان کو بلایا نہیں. چائنا نے 10 ملک بلائے سچویشن پہ غور کرنے کے لیے, پاکستان کو نہیں بلایا. سو آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کی حالت تو یہ ہے. سو آپ ملٹری کورٹ میں عمران خان کو بھیج دیں تو اور بڑا غرق ہوگا. دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, یہ اس میں سبسٹینس ہے. یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس میں, یہ غلط ہے. اس میں جو باہر بیٹھے ہوئے سیپریٹسٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے نیریٹیوز بناتے ہیں. اور یہ اس میں ہمیشہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ایک انفو لیب کا اسکیم ہم نے پکڑا تھا انڈیا کا, جس میں ہزاروں ویب سائٹس بنائی گئی تھی ڈس انفارمیشن سپریڈ کرنے کے لیے. اور جو ہم پاکستان میں ڈس انفارمیشن سپریڈ کرتے ہیں. جو آپ کو میں بتاؤں کہ صرف ایک خاتون تھی, ٹک ٹاکر تھی لڑکی, جس کے ساتھ مینار پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کو اوپر تقریباً 1200 منٹ کی ویڈیوز جو ہیں وہ انڈین جو ویب چینل سے انہوں نے بنا کے سپریڈ کی کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں, یہ نیریٹو بنانے. سو یہ ایک ہے پرابلم, اور یہ وارفیئر کا ایک اب ہے حصہ. ایک تو ان سے ڈسٹینس کرنا بہت امپورٹنٹ. لیکن یہ پالیسی کون بنائے گا؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں آپ تو سسٹم میں رہے ہیں ان کے, یہ پالیسی کون بنائے گا کہ ہم نے اس سے علیحدہ اس کو اون نہیں کرنا؟ دیکھیں پالیسی تو پہلی بات تو یہ کہ پالیسی پی ٹی آئی کی تو ہے نہیں نا, یہ تو ایک ان ایڈورٹنٹ چیز ہے جو ہو گئی. اب جو عمران خان کے بیانات آئے ہیں فوج کے حوالے سے, اس سے اس میں ویسے ہی ایک ان لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے جو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں, کیونکہ عمران خان تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ فوج پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اب انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے. آج بھی انہوں نے جو ہے اس طرف جو ہے اشارہ کیا ہے, ٹمپریچر نیچے لانے کی بات کی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ اگر جو ایٹیچیوڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے اور نظر آتا ہے, تو یہ ایک کیمپینز ویسے ہی اپنے پاؤں یہ خود ہی مر جائیں گی.